جمعرات 18 ستمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ اسرائیلی فوج کا غزہ شہر میں 150 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 63 افراد ہلاک۔ The Israeli military is continuing its heavy bombardment of Gaza City. The military said today that in the last 2 days they've struck some 150 targets in the city. پاکستان اور سعودی عرب میں اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ۔ پاکستان اور سعودی عرب نے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف ایگریشن کو دونوں ملکوں کے خلاف ایگریشن تصور کیا جائے گا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدے کی پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور اس پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ With the Ministry of External Affairs spokesperson saying the government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, has been under consideration. شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ Interim Syrian President Ahmed al-Shara said Friday that Syria is negotiating with Israel to reach a security agreement that would allow Israeli forces to withdraw from areas occupied since the overthrow of Bashar al-Assad in December. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حریت رہنما پروفیسر بٹ کی وفات، اہل خانہ کو راتوں رات تدفین کی ہدایت۔ ونڈسر کاسل کی دیواروں پر ٹرمپ اور ایمسٹن کی ویڈیو چلانے پر 4 افراد گرفتار۔ اور جانیے قطر کی سمارٹ پاور، چھوٹا سا خلیجی ملک ایک مضبوط عالمی ثالث کیسے بنا؟ 9 ستمبر 2025 کو جب اسرائیل نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا تو متعدد ممالک نے اسرائیل کی اس کارروائی کی مذمت کی۔ ساتھ ہی یہ سوال اٹھا کہ قطر جو امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور ہمیشہ ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، وہ تک محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بھی جانیے پاکستان اور بھارت کے کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا کتنی بڑی بات ہے۔ انڈین کرکٹ کپتان اور کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ آخر اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ آپ نے یہ تو اکثر سنا ہوگا نا کہ یہ سب سیاست کا کھیل ہے، لیکن 14 ستمبر کو متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں کھیل میں سیاست بھی نظر آئی۔ ان موضوعات کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ شہر میں 2 روزہ زمینی اور فضائی کارروائی کے دوران 150 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق بدھ کے روز بمباری اور فائرنگ سے کم از کم 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کے انخلاء کے لیے صلاح الدین اسٹریٹ پر 48 گھنٹوں کے لیے عارضی راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم مقامی افراد نے اس راستے کو غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت نے غزہ کے بیمار اور زخمی بچوں کا پہلا گروپ لندن پہنچنے کی تصدیق کی ہے تاکہ انہیں فوری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ غزہ کے بارے میں مزید تفصیل جانیے ہماری ان رپورٹس میں۔ اسرائیل کی غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے ایک دن بعد ہزاروں فلسطینی غزہ سٹی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ شہر چھوڑنے کی کوشش کرنے والے فلسطینی گاڑیوں میں سامان ٹھوس ٹھوس کے نکل رہے ہیں۔ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ پیدل ہی نکل پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے بمباری زدہ شہر سے باہر جانے والے راستے ٹریفک سے بھرے ہوئے ہیں۔ الراشد کوسٹل روڈ فلسطینیوں کے لیے وہ واحد راستہ ہے جہاں سے انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ علاقے سے باہر جانے کا ایک اور راستہ کھول رہی ہے۔ ہم مغربی غزہ سے نکلے اور ہم دیر البلاح تک پیدل جائیں گے کیونکہ ہماری مدد کے لیے کوئی گاڑیاں یا کوئی چیز نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم کوسٹل روڈ پر ہی سو رہے ہیں۔ حالات ہر کسی کے لیے مشکل ہیں۔ ہم صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم پانی بھی نہیں پی پائے۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی کی بین الاقوامی مذمت ہوئی ہے، لیکن اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا یہ کہنا ہے غزہ سٹی حماس کی فوجی اور حکومتی طاقت کا مرکز ہے، ان کا مرکزی گڑھ۔ حماس نے غزہ سٹی کو تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ڈھال میں تبدیل کر دیا ہے۔
عالمی رہنماؤں کو اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ پر بحث کرنی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے بعد غزہ میں کام کرنے والے امدادی اداروں کے سربراہوں نے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل نسل کشی کے الزامات کو مسترد کرتا ہے اور بے بنیاد بتاتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلیوں میں بین الاقوامی تنہائی کا احساس بڑھ رہا ہے۔ ناصر فراتاوی کے کامیاب پارٹی کاروبار کی جلی ہوئی باقیات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رمضان تھا۔ اسرائیلی فوج مارچ میں ناصر کے گھر آئی اور انہیں گھر چھوڑنے کے لیے 1.5 گھنٹہ دیا۔ انہوں نے اسے فوجی اڈا بنانے کے لیے لیا تھا۔ وہ یہاں 3.5 ماہ تک رہے اور اسے آگ لگا دی۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے گھر میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ وہ آئے اور مجھے برباد کر دیا۔ فوجی دکان کے اوپر بنے ہوئے اس گھر میں رہے۔ غزہ میں جاری جنگ اور یہاں غرب اردن میں انتہائی کشیدگی کے تناظر میں ناصر سمجھتے ہیں کہ فوجیوں نے انہیں محض فلسطینی ہونے کی سزا دی ہے۔ تو یہ لکھا ہے 7 اکتوبر دنیا ہماری ہے۔ انہوں نے نازیبہ تصویریں بھی بنائی ہیں۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ فوجیوں کے ہاتھوں شہری املاک کی تباہی اس کے اقدار کے منافی ہے اور فوجی احکامات سے انحراف کی تحقیقات اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسے اپنے سپاہیوں کے آتش زنی میں ملوث ہونے کا علم نہیں اور ایک شکایت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جس کے لیے ناصر نے 30 سال تک محنت کی۔ ہر چیز ٹوٹی ہوئی، سب ان کا کچرا، اس پر بہت محنت لگے گی۔ ہم تلکن پناہ گزین کیمپ کے بالکل پاس ہیں۔ یہ غرب اردن کے بڑے پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے اسے بالکل خالی کروا لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ نئے راستے بنانے کے لیے درجنوں گھر مسمار کر دیے ہیں اور بقول اس کے انسداد دہشت گردی کی کارروائی جاری ہے۔ 10,000 لوگ اب بھی گھروں کو نہیں جا سکتے۔ ایسے میں ناصر کو معلوم نہیں کہ وہ پھر سے اپنا گھر کیسے تعمیر کریں گے۔ آپ کو کتنا معاوضہ ملے گا؟ میرے گھر اور کاروبار کا نقصان تقریباً 6 سے 7 لاکھ ڈالر ہے۔ میری واحد امید بین الاقوامی تنظیمیں ہیں کہ مجھے دوبارہ کھڑا ہونے اور پہلے کی طرح بزنس مین بننے میں میری مدد کریں گی۔ فی الحال تو ناصر اور ان کے اہل خانہ کی مالی حالت خراب اور زندگیوں پر جمود طاری ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر سائن کر دیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات کے بعد ہوئے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ شراکت داری دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کے موقع پر سعودی حکومت نے شاہی پروٹوکول دیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور F-15 طیاروں کے ذریعے فضائی استقبال بھی کیا گیا۔ مزید تفصیل کومل فاروق سے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف ایگریشن کو دونوں ملکوں کے خلاف ایگریشن تصور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو ایک دن کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تھے۔ سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر سعودی F-15 لڑاکا طیاروں نے ان کا استقبال کیا۔ دارالحکومت ریاض میں ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کو فروغ دینا اور کسی بھی ایگریشن کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 8 دہائیوں پر مشتمل دفاعی پارٹنرشپ اسٹریٹجک مفادات کے تناظر میں دونوں ملکوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی و دفاع اور خطے سمیت دنیا بھر میں قیام امن کے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پارٹنرشپ سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی طرف سے دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ معاہدے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور اس پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ پر دستخط کی خوشی میں دونوں ملکوں میں سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو سجایا گیا۔
इंडिया का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और इस पेश रफ्त दिफाई मुआहदे के बारे में इतलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। इंडियन वजारत खारिजा ने यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले अहम स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए जारी किया है। इंडियन वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बयान में मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट और इससे मुतल्लिक इतलात मिली थी। इंडियन वजारत खारिजा का मज़ीद कहना था कि हम इस अहम पेश रफ्त पर अपनी कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। इंडियन हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई शराकतदारी से मुतल्लिक इस मुआहदे का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले हमले के बाद से अरब ममालिक में तशवीश पाई जाती है। शाम के अब राइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन की जानिब से शामी हुकूमत पर दबाव में इजाफा हो रहा है कि वो आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर आलमी रहनुमाओं की मुलाकात से कबल एक मुआहदा तय कर लें। लेकिन अल शारा ने न्यू इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट बुध की शाम सोपोर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 90 बरस थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर रहनुमाओं ने उनकी वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। पुलिस ने ख़ानदान को हिदायत दी कि तदफीन रात को ही की जाए ताकि किसी मुमकिना बदमज़गी से बचा जा सके। जुमेरात को महबूबा मुफ्ती, मीर वाइज उमर फारूक और कई रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया और सोपोर जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। प्रोफेसर भट्ट 1935 में सोपोर के एक गांव में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में मास्टर्स किया और बाद में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। वो अदीब, फ़लसफ़ी और सियासी बसीरत रखने वाले रहनुमा समझे जाते थे। 1986 में बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक बीजेपी के इक़दामात पर खुलकर तनकीद के बाद उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। प्रोफेसर भट्ट को शुमाली कश्मीर में दानिश्वर कमराज के तौर पर याद किया जाता है। बरतानिया में पुलिस ने 4 अफराद को इस शुबा में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया के दौरान शाही महल विंडसर कासल की दीवारों पर ट्रंप और जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन की वीडियो प्रोजेक्टर के जरिए चलाई थी। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि सिक्योरिटी इदारे इस बात का जायजा ले रहे हैं कि वीडियो किस मकसद के तहत प्रोजेक्टर पर चलाई गई थी। इस वाक़े ने दौरे के दौरान एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी थी। सामीन, कतर ने हालिया बरसों में कई अहम तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा किया है। चाहे हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की कोशिश हो या तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2021 का तारीखी मुआहदा, जिसके बाद अमेरिकी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला किया था और तालिबान ने काबुल में हुकूमत कायम की थी। कतर हर जगह नुमाया नजर आया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कतर ने अपनी सफारतकारी, गैर जानिबदाराना पॉलिसी और आलमी सतह पर फ़ाल किरदार के ज़रिए खुद को खित्ते में एक बड़ी सफारती ताकत के तौर पर मनवाया है और कतर की इस ताकत को अब नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। आज BBC रीड्स में ये जानेंगे कि एक छोटा सा खलीजी मुल्क खित्ते की इतनी अहम ताकत कैसे बन गया कि जिसको नज़रअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। तहरीर आरिफ शमीम, जबकि पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। आरिफ लिखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर को ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि इस्लामी अस्करियत पसंदों के साथ बात करना ढलती उम्र के ज़िद्दी आमरों, शाहों और सियासतदाओं की निस्बत ज़्यादा आसान और सूदमंद है।
اگر ایسا ہے بھی تو یہ قطر کی سفارتی اور سیاسی میدان میں ایک بڑی فتح ہے، چاہے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی کوشش ہو یا پھر سوڈان کی سورش میں ثالث کا کردار یا طالبان اور امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدہ۔ قطر کی سفارتی کامیابیوں کا اندازہ اس کے سائز سے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی سفارتی کامیابیوں اور اس کی ترقی کے سامنے بڑے بڑے ممالک چھوٹے لگتے ہیں۔ اس ایک چھوٹے سے ملک جس کے کل شہریوں کی آبادی تقریباً 3 لاکھ ہے، اس نے ہوا کے رخ کے خلاف چل کر اپنا الگ مقام بنایا۔ اس کی سفارتی فتوحات کی فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن یہاں صرف چند ایک کا ذکر کریں گے۔ قطر فی الحال حماس اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2 سال سے جنگ بندی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن 2008 میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ 2008 میں لبنان کے متحرک گروہوں کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی، جس کے بعد 2009 میں یونٹی حکومت قائم ہوئی۔ سن 2009 میں سوڈان اور چاڈ کے درمیان باغیوں کے مسئلے پر مذاکرات میں حصہ لیا۔ جبوتی اور ایریٹریا کے درمیان سرحد پر مسلح جھڑپوں کے بعد سن 2010 میں قطر نے ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی حامی بھری، جسے افریقی اتحاد نے بھی بہت سراہا۔ یہی نہیں بلکہ سن 2011 میں سوڈانی حکومت اور باقی گروہ لبریشن اینڈ جسٹس موومنٹ کے درمیان بھی دارفور معاہدہ کرایا، جسے دوحہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور سن 2012 میں حماس اور فتح گروہ کے درمیان بھی صلح اور عبوری حکومت کے ڈھانچے پر معاہدہ کرانے میں قطر کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس معاہدے پر دستخط بھی دوحہ میں ہی ہوئے۔ لیکن جس ثالثی کا بہت زیادہ ذکر ہوا اور جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی، وہ ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان سے انخلا کا معاہدہ، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت امریکہ نے مقررہ تاریخ تک افغانستان سے نکلنا تھا، اگرچہ اس میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ امریکہ کے جانے کے بعد کابل پر کون حکومت کرے گا، لیکن اس وقت کے افغان صدر اشرف غنی سے لے کر طالبان کے امیر تک سب کو پتہ تھا کہ کابل کا قرعہ کس کے نام نکلے گا۔ اگر کسی چیز کے متعلق کچھ شک و شبہات تھے تو وہ تھی اس عمل کی رفتار کہ یہ منتقلی کتنی تیزی سے ہوگی۔ یوں تو امریکہ ویتنام سے بھی نکلا تھا، لیکن افغانستان سے اس کے انخلا کے بعد شاید اس کے مستقبل میں جنگیں کرنے کی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ یہ معاہدہ کیسے ممکن ہوا اور اس نے عالمی برادری کی نظر میں قطر کو کہاں لا کھڑا کیا؟ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر سید قندیل عباس کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتوں کو قطر سے سبق لینا چاہیے کہ اگر ایک چھوٹا سا ملک بھی چاہے تو اپنی سالمیت کو بنیاد بنا کر ایک اہم بین الاقوامی اور علاقائی کھلاڑی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 1971 میں آزاد ہونے والا ایک چھوٹا سا ملک محض چند برسوں میں کیسے ایک امیر اور با اثر ملک بن گیا۔ اگرچہ اس کی اپنی قطری آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ وہاں کام کرنے والے تقریباً 27 لاکھ غیر ملکیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں اگر کسی نے اپنی دولت کا سب سے اچھا استعمال کیا ہے تو وہ قطر ہے۔ قطر کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ قدرتی گیس اور تیل کے ذخائر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق قطر ان عرب ممالک میں شامل ہے جہاں انسانی ترقی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر قندیل سمجھتے ہیں کہ قطر نے آزاد ہونے کے بعد جو بھی سرمایہ کاری کی وہ سود مند ثابت ہوئی، چاہے وہ سفارتی ہو یا مالی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یورپ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی، فٹ بال کلبوں اور ہوٹلوں میں پیسہ لگایا اور اس کی بنیاد پر اپنا ایک سافٹ امیج بنایا، اور برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ العدید ایئر بیس قطر نے امریکی اور برطانوی افواج کو دیا ہوا ہے، اس سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اس کو سیاسی اہمیت بھی ملی ہے۔ موجودہ امیر تمیم بن حمد الثانی کے والد 1995 سے 2013 تک امیر رہے۔ مبصرین کے مطابق ان کا ایک ویژن تھا کہ علاقے کے بڑے بڑے مضبوط ممالک کے درمیان وہ اپنے ملک کی ایسی بنیاد رکھے کہ اس کی علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی علیحدہ شناخت ہو۔ ڈاکٹر قندیل کہتے ہیں کہ اس کے الجزیرہ نیٹ ورک نے اس کی پہچان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ الجزیرہ نے نہ صرف صحافت کا کلچر بدلا، بلکہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی نیٹ ورک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سامنے لایا، اور اس طرح وہ قطر کی ایک سافٹ پاور بن کر علاقائی اور بین الاقوامی طور پر ابھرا۔
ڈاکٹر قندیل اس تبدیلی کا بہت زیادہ کریڈٹ مشرقی وسطی میں آنے والی عرب اسپرنگ کو بھی دیتے ہیں، جس نے مشرقی وسطی میں آزادی اور سوچ کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ جب عرب اسپرنگ آئی تو قطر کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ بادشاہوں اور آمروں کا ساتھ دے اور ان کے سائے میں خاموشی سے تنہا چلتا رہے، یا پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹر سامنے آ رہے تھے ان کے ساتھ چلے۔ ڈاکٹر قندیل سمجھتے ہیں کہ قطر نے دوسرا آپشن چنا اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انتخاب کیا۔ وہ گروپس جو مختلف ممالک میں جمہوریت کے نام پر جدوجہد کر رہے تھے، قطر نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے اخوان المسلمین کی حمایت کی اور حماس اور فلسطین کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام میں بھی اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر جب ترکی نے شمالی شام پر حملہ کیا تو قطر نے اس کی مکمل حمایت کی۔ یہ ساری چیزیں وہ تھی جو اس وقت واشنگٹن اور مشرقی وسطی کے اسٹیٹس کو کے خلاف تھی۔ قطر نے مخالف ہوا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور اس طرح اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے کسی سطح پر مختلف ریاستوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عوامی طور پر اسے کافی پذیرائی ملی اور بین الاقوامی طور پر ایک الگ شناخت بھی۔ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین نے یہ الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے کہ وہ ایران کے بہت قریب ہو رہا ہے اور الجزیرہ کے ذریعے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ قطر ان تمام الزامات کو رد کرتا ہے، تاہم تعلقات منقطع کرنے والے ممالک نے بعد میں دوبارہ تعلقات بحال تو کر لیے، لیکن شاید ان میں سرد مہری ابھی تک ہے۔ دلی میں واقع جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر آف ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر آفتاب کمال پاشا قطر کے عالمی افق پر ارتقاء کو اس کے جغرافیائی اور قبائلی حیثیت سے بھی جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطر کے عالمی منظرنامے پر آنے کا آغاز 1995 میں ہونے والے ایک خاندانی جھگڑے سے ہو گیا تھا، جب شیخ تمیم کے والد ایک انقلاب کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا تختہ الٹ کر بادشاہ سنبھال لی تھی، جو سعودی عرب کو پسند نہیں تھا کیونکہ نئے امیر ایران کے حامی تھے۔ دوسری بات کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تاریخی طور پر پہلی سعودی ریاست جسے فرسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں اور دوسری ریاست یا سیکنڈ اسٹیٹ کی نظر قطر پر تھی، اور کئی سعودی قبائل جو کہ مشرقی سعودی عرب میں مقیم تھے ان کو وہاں بسنے کی اجازت 1995 سے پہلے پرانے شیخوں سے لینی پڑتی تھی۔ یہ ایک طرح سے قبائلی دشمنی ہے کیونکہ زیادہ تر ایک ہی النازی قبیلے سے ہیں جو ریاض کے پاس تھا، بعد میں سب ادھر ادھر چلے گئے لیکن جڑیں ایک ہی ہیں۔ تو یہ ان دونوں چیزوں ایران اور قبائلی مسائل کو لے کر سعودی عرب اور قطر کے درمیان تصادم ہوتا رہا ہے، اور 1995 کے بعد سعودی عرب نے دوسری ریاستوں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے ساتھ مل کر ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جو ناکام ثابت ہوئی کیونکہ اس کی حمایت امریکہ نے نہیں کی تھی۔ سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ قطر کا باقاعدہ رابطہ سعودی عرب کی آنکھ میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے، اور جب سعودی عرب نے اندرونی دباؤ کی وجہ سے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے مزید نہ دینے کا فیصلہ کیا تو قطر نے اس کو بھی اپنے لیے ایک موقع جانا اور امریکہ کو اپنا فوجی اڈا دے دیا۔ اس سے پہلے تہران کے شیخ خالد بیس پر امریکی فوجی ہوا کرتے تھے۔ پروفیسر پاشا کہتے ہیں کہ دوحہ میں سینٹ کوم یا سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹرز بننے سے خطے میں سب سے بڑے امریکی اڈے کا قیام ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کے علاوہ خطے میں قطر امریکہ کا سب سے بڑا دوست بن گیا، جس کا مقابلہ سعودی عرب، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ امریکہ کو پتہ تھا کہ الثانی خاندان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے سعودی عرب سے خوف ہے۔ امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ جوزف نئی نے سن 2007 میں اپنی ایک تھیوری میں سافٹ پاور وہ صلاحیت جس سے دوسروں کی ترجیحات کو بدلا جا سکے، اور ہارڈ پاور وہ صلاحیت جس سے اپنے مقاصد زور اور طاقت سے حاصل کیے جائیں، مطلب گاجر اور چھڑی کی پالیسی کو ملا کر ایک اسمارٹ پاور کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسمارٹ پاور سافٹ اور ہارڈ پاور کو ملا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، یعنی دھکا بھی دو اور کھینچو بھی، طاقت کی ضرورت پر بھی انحصار کرو اور نئے اتحادوں اور اداروں پر بھی سرمایہ کاری کرو۔ ڈاکٹر قندیل سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہارڈ پاور کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور دور
सॉफ्ट पावर का है। वो कहते हैं कि अब कतर भी स्मार्ट पावर पेश करने की कोशिश कर रहा है। जब तमाम अरब ममालिक ने प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिकन पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की तो उस वक्त कतर ने आज़ाद और गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाने को तरजीह दी। यानी एक तरफ तो वो अपनी आज़ादी का इजहार करे और दूसरी तरफ अपनी गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाए। अब ये चीज़ें स्टेटस को के ख़िलाफ़ जाती थी और यही वजह बनी कि जब उन्होंने अल जज़ीरा को इस्तेमाल किया तो दो चीज़ें सामने आईं। एक तो ये कि कतर ने अल जज़ीरा नेटवर्क के ज़रिए और ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन और क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चंदे देकर अपनी सॉफ्ट साख बनाई और मगरबी ममालिक में उन्होंने बहुत ज़्यादा सरमाया कारी भी की, जिसकी वजह से इलाक़ाई ताकतें उसे अपने लिए ख़तरा समझने लगी। दूसरी तरफ ईरान जैसी इलाक़ाई पावर की तरफ से ये नज़रिया भी सामने आया कि अल जज़ीरा ने जिस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोजेक्शन दी है और पहली मर्तबा शिद्दत पसंदों को लोगों की गर्दनें काटते हुए दिखाया, ये बिल्कुल वही है जो मगरिब साबित करना चाहता था कि मुसलमान ये सब करते हैं। उन्होंने ये काम खुद करने के बजाय बल्कि अल जज़ीरा के ज़रिए करवाया। ईरान समझता है कि इस नज़रिए को सामने रखकर मगरिब ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर की थी। कतर की स्मार्ट पावर पॉलिसी की एक और मिसाल अफ़गानिस्तान है। ये कतर की ही बहादुराना और अनथक सालसी थी जिसकी वजह से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ और उसका नतीजा तालिबान के काबुल पर कब्ज़े की सूरत में सामने आया। अमेरिका भी साफ निकल गया और तालिबान भी आ गए। डॉक्टर कंदील के मुताबिक बाज़ लोग समझते हैं कि कतर अपने साइज़ और वज़न से ज़्यादा बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने से बाज़ औक़ात छोटी रियासतें तबाह भी हो जाती हैं। लेकिन उनके मुताबिक ये बैनुल-अक़वामी अंडरस्टैंडिंग के बग़ैर नहीं हो सकता और जो ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से उन्हें दिया गया था उसकी बुनियाद पर उन्होंने अल-कायदा के अंदर, दाइश के अंदर, हमास, हिज़्बुल्लाह और इख़वानुल मुस्लिमीन और तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं ताकि बैनुल-अक़वामी ताकतों और उन नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। वो कहते हैं कि अमेरिका, कतर और तालिबान ने एक दूसरे को इस्तेमाल करके अपना अपना फ़ायदा निकाला और इसमें सबका काम हो गया। अब सवाल ये है कि क्या कतर को जितनी अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भी कतर की इतनी ही ज़रूरत है? प्रोफेसर पाशा इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि कतर को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कतर के पास गैस की वजह से काफ़ी पैसा है और अल-सानी ग्रोह अमेरिका की इक़्तिसादी और सियासी हिमायत से इलाक़ाई सिफारतकारी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि दुनिया में जो भी ताकतें किसी मसले में सालिसी का किरदार अदा करती हैं वो शुरू से यही कोशिश करती हैं कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखें और बहुत से मामलात में कभी कभार उनसे अगर तवाज़ुन ख़राब हो भी जाता है तो वो अगली स्टेज पर उस तवाज़ुन को कायम करने की कोशिश करते हैं। दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान और भारत की टीमों का आमना सामना हुआ मगर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इस रवैये पर शायकीन और माहिरीन ने सवाल उठाया है कि क्या खेल में हाथ मिलाना लाजमी है और इससे इनकार महज खेलों का मामला है या सियासत की झलक। तर्जियाकारों के मुताबिक खेल दोस्ती और ताल्लुकात का पैगाम देता है, लेकिन ऐसे वाक़यात खेल से ज़्यादा सियासी तनाव को उजागर करते हैं। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इंडियन क्रिकेट कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। आखिर इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? आपने ये तो अक्सर सुना होगा ना कि ये सब सियासत का खेल है, लेकिन 14 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में खेल में सियासत भी नजर आई। इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से न सिर्फ हाथ नहीं मिलाया बल्कि एक मैच के बाद इंटरव्यू देते हुए ये भी कह दिया कि इसमें पीसीसीआई और हुकूमत सब साथ थे। ग्राउंड में खिलाड़ियों के आपस में हाथ मिलाने का कोई कानून या रूल नहीं है, बस हाथ मिलाना खेल की रूह में शामिल है, एक रवायत, एक एटिकेट है। टॉस के वक्त और मैच के अख्ताम पर खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं और इस तरह खेल दोस्ताना माहौल पर ख़त्म हो जाता है। क्रिकेट के मुबस्सिरीन कहते हैं कि मैच से पहले या बाद में हाथ मिलाने की कोई शर्त नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अपने हरीफ के साथ इज़्ज़त से पेश आया जाए और हाथ मिलाना इसी इज़्ज़त का हिस्सा है। यही वजह है कि जब कोई टीम मैच जीतती या हारती है तो बैटिंग करने वाले बल्लेबाज पूरी टीम से हाथ मिलाकर मुबारकबाद देकर ग्राउंड से जाते हैं। अगरचे इंडियन कप्तान कह रहे हैं कि हाथ न मिलाने के फैसले के पीछे बोर्ड और हुकूमत सभी साथ थे, लेकिन साथ साथ ऐसी खबरें भी हैं कि मैच रेफरी ने दोनों टीमों से हाथ न मिलाने का कहा था। क्या मैच रेफरी ऐसा कर सकते हैं? और अगर हाँ तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तो मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ही मिलेगा।
لیکن جو امید کی کرن اب بھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے شائقین ایک دوسرے کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھے تھے اور کئی ایک نے تو میچ کے بعد نہ صرف ہاتھ ملائے بلکہ ایک دوسرے سے گلے بھی ملے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں.